नाजरीन, पाकिस्तान में आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहती हैं और इस वक्त भी तकरीबन 150 रुपये लीटर या फिर उससे तजावज़ करने वाली हैं। बल्कि अगर हुकूमत की तरफ से सब्सिडी ख़त्म कर दी जाती है तो फिर ये कीमतें 200 रुपये से भी ऊपर होंगी। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान का ही एक सूबा जिसकी 70% आबादी को 100 रुपये या फिर उससे कम रुपए पर यानी 80 से 100 रुपये तक पेट्रोल फी लीटर मिल रहा है। यकीनन आपके लिए है ना हैरानगी की खबर। बल्कि पंजाब और फिर सिंध के कई सर्दी अजला में भी इसी रेट पर या फिर अब यानी कि 115-110 रुपये तक यानी कि पेट्रोल दस्तयाब है। नाजरीन, इसकी क्या वजह है कि एक तरफ पूरे मुल्क के अवाम जो है वो तकरीबन 150 रुपये 200 रुपये लीटर यानी 150 रुपये से ऊपर तक लीटर परचेज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ 100 रुपये लीटर। यकीनन ये एक तज़ाद है। तो नाजरीन, आज का तारीखनामा इस तज़ाद पर है कि ये जो पेट्रोल है ये कहाँ से आता है। नाजरीन, पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान जिसकी सरहदें ईरान से मिलती हैं, तो नाजरीन ईरान से सस्ता पेट्रोल और स्मगलिंग के ज़रिए पाकिस्तान के सर्दी अजला के लोग, ख़ास तौर पे चागी, वाशिक यानी 5 अजला जिनकी सरदें लगती हैं, चागी, वाशिक, गवादर, केच, पंजगोर, यहाँ के नाजरीन तकरीबन 5 अजला के लोगों का और कोई बड़ा यानी कारोबार, कोई बिज़नेस, कोई ऐसी वो नहीं है। और यहाँ पर कोई पाकिस्तान स्टेट आयल और पाकिस्तान की निजी अपना आयल कंपनियों के कोई ऐसे यानी कि पंप्स या ऐसे डिपो मौजूद नहीं हैं। और यहाँ पर तकरीबन 100% तक ईरानी पेट्रोल आता है। और नाजरीन, ईरानी पेट्रोल के कारोबार में बलूचिस्तान के 20 से तकरीबन 25% तक और बाज़ इसको 30 लाख से भी ज़्यादा यानी अफराद इस कारोबार से मुंसलिक हैं। नाजरीन, ये पेट्रोल ईरान से और ईरान के सूबे बलूचिस्तान से, उधर भी बलूचिस्तान है इधर भी बलूचिस्तान है, वहाँ से स्मगलिंग होकर आता है और हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत में बाकायदा सरकारी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सस्ता पेट्रोल यकीनन आपके लिए एक इंकशाफ होगा। इस पर एक तरफ तो कहा जाता है कि बैन लगाया जा रहा है और कई दफ़ा लगाने की कोशिश भी की गई है, जिस पर यानी कि बलूचिस्तान के उस वक्त वज़ीर आला थे, अब साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ख़ान ने कहा था कि बलूचिस्तान के तकरीबन बाज़ इलाकों में 100% तक ईरानी आयल बिकता है। और अगर उन्होंने कहा था कि इस पर आप कैसे पाबंदी लगाएंगे, आपकी सारी क्वेटा तक जो वहाँ की मकामी पुलिस है, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो सारी इंतज़ामिया इसी पेट्रोल पर उनकी गाड़ियाँ चलती हैं। यानी कारोबार हुकूमत ईरानी पेट्रोल पर होता है जो हुकूमत पाकिस्तान से निर्ख में सस्ता है। और नाजरीन, बल्कि ये कई दफ़ा जाम कमाल ख़ान से ये सवाल भी हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान की पुलिस कैसे गश्त करेगी अगर ये वाला पेट्रोल ईरानी पेट्रोल बंद कर दें। दूसरा उन्होंने कहा था अगर ईरानी पेट्रोल बंद कर दें तो इससे महंगाई होगी, बेरोज़गारी में इजाफा होगा, क्योंकि सर्दी अजला की काफ़ी सारी आबादी जो है 70% से ज़्यादा आबादी वो ईरानी पेट्रोल के कारोबार से मुंसलिक है। और नाजरीन, इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली के बल्कि नेशनल पार्टी के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सनाउल्लाह बलोच ने भी कहा था कि ईरानी पेट्रोल पर पाबंदी लगाना नामुमकिन है, क्योंकि बलूचिस्तान की 70% आबादी उसी ईरानी पेट्रोल पर वो इन्हिसार करती है। नाजरीन, ईरानी पेट्रोल सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं आता, वहाँ की हुकूमती, वहाँ के ज़िली हुकूमतें इस पर इन्हिसार नहीं करती, वहाँ की पुलिस इस पर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि पंजाब के सर्दी अजला ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से जब वो बारखान
رکنی کے سے ڈی جی خان یعنی پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں کے پنجاب سے یعنی ساؤتھ پنجاب کے پنجاب ڈی جی خان اور ملتان بہاولپور کے کئی علاقوں میں وہاں ایرانی پٹرول باقاعدہ سمگل ہو کر آتا ہے، اور اسی طرح گوادر سے پھر کراچی تک ناظرین ایرانی پٹرول سمگل ہو رہا ہے، جس کی سمگلنگ یعنی آج تک، حالانکہ وہاں پر ہماری فوج نے، وہاں پر ہماری حکومت نے یعنی ایرانی بارڈر پر یعنی 80% تک باڑ لگا دی ہے، لیکن ناظرین 80% باڑ لگانے کے باوجود بھی یہ سمگلنگ ختم نہیں ہو رہی۔ آدھے سے زیادہ بلوچستان بلکہ 70% بلوچستان ایرانی آئل استعمال کر رہا ہے، جس کا ریٹ 100 روپے لیٹر ہے یا 110 ہے، اور بعض جگہوں پہ 80 روپے تک مل رہا ہے، اور پھر وہ ملاوٹ کر کے ہمارے پنجاب تک لے کر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین اس پر BBC لندن بھی اپنی ایک حیرت انگیز رپورٹ یعنی کہ انکشافات کر چکے ہیں۔ سحر بلوچ BBC کی ایک رپورٹ میں یعنی کہ لکھتی ہے، وہ اس کے ایک علاقہ جو واشک ہے اس کے اضلاع کے بارے میں، ایک علاقے کے بارے میں لکھتے ہیں، مشکیل کے بارے میں، جس کی 40,000 آبادی ہے، اور 40,000 آبادی کے جو افراد ہیں، خواتین کو چھوڑ کر جو افراد ہیں، ان کا سب کا ذریعہ معاش ایرانی پٹرول ہے۔ اور ان سردی علاقوں میں ناظرین وہاں پر نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ سڑکیں ہیں، لیکن ایرانی پٹرول وافر مقدار میں موجود ہے، اور سارے لوگ وہاں پر اسی کاروبار سے منسلک ہیں، اور وہ بلکہ پنجاب اور پھر سندھ کے اضلاع تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تک آرڈر پہنچیں۔ اور ناظرین پھر ان کی ایک وجہ اور بھی ہے، بلکہ اس سے کاروبار میں بلوچستان کے بڑے بڑے سردار، بلوچستان کے عمراء، ارکان اسمبلی، بلوچستان کے وزراء تک اس میں ملوث ہیں، اور یہ غیر قانونی ہے، اور یہ ناظرین یہ ایک طرح کی سمگلنگ ہے، جس سے ہماری معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری آئل کمپنیاں، نجی آئل کمپنیاں اور پاکستان اسٹیٹ آئل، ناظرین انہوں نے آج تک یعنی ملک کے 70 سالوں کے آزاد ہونے کے 70 سالوں کے بعد بھی یعنی چاغی، واشک، پنجگور، گوادر میں کسی حد تک پہنچ رہا ہے، کیچ، ان علاقوں میں حکومتی پٹرول نہ ہونے کے برابر ہے، حکومتی جو آئل ڈپو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اسی طرح مستونگ ہے، چاغی ہے، واشک ہے، زوب ہے، کلات ہے، سورب ہے، خزدار ہے، لسبیلا ہے، جعفر آباد ہے، بارکھان ہے، رکنی ہے، لورالئی ہے، ان تمام علاقوں میں ناظرین ایرانی پٹرول ہی سیل ہو رہا ہے، اور بڑی کثرت سے سیل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ کوئٹہ تک ناظرین، کوئٹہ کی پولیس انتظامیہ وہ بھی ایرانی پٹرول ناظرین دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر اس پر پابندی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اس کا اعتراف جام کمال خان سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی کر رہے ہیں، وہاں کے ارکان اسمبلی بھی کرتے ہیں، BBC نے بھی اس پہ، سحر بلوچ نے بڑی تفصیل سے رپورٹ کی ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا صوبہ جہاں کی 70% آبادی سستا پٹرول، ایرانی پٹرول استعمال کرتی ہے۔ صرف ایرانی پٹرول نہیں بلکہ گوادر، کیچ، مکران، چاغی، واشک، پنجگور، ان علاقوں کے اشیاء خرد و نوش بھی ایران سے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین پھر جبکہ اگر ہم اپنی نجی آئل کمپنیوں کا تقابلی جائزہ لیں تو PSO کے ٹوٹل پورے ملک میں 3500 پٹرول پمپس ہیں، جبکہ بلوچستان میں 198 ہیں، اور ان کے صرف 3 ڈپو ہیں ناظرین، صرف 3 ڈپو ہیں ان علاقوں میں۔ اور اسی طرح اگر ان کا کیچ، مکران، خزدار، چاغی، واشک ان میں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور باقی آئل کمپنیاں تو اپنا وہاں پہ جو پٹرول پمپس ہیں وہ لگاتی ہی نہیں ہیں۔ ماضی میں 200 سے 300 لگانے کی کوشش کی گئی، پٹرول پمپس لگانے کی کوشش کی گئی تو وہ فلاپ ہو گئے، کیونکہ لوگ سستے پٹرول کے مقابلے میں مہنگا پٹرول لیتے ہی نہیں ہیں، یا پھر وہاں پہ امن و امان کے حالات ایسے ہیں کہ کمپنیاں جاتے ہوئے ڈرتی ہیں۔
اگر پیٹرول پمپ لگائے بھی جاتے ہیں تو ان کی وہ یعنی کہ ان کو وہ منافع یا ان کی وہ سیل پرچیز نہیں ہوتی جو ایران کے پیٹرول کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فلاپ ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے ہماری نجی آئل کمپنیاں پاکستان اسٹیٹ آئل وہاں پہ اپنے یعنی کہ آپریشن کو متحرک آج تک نہیں کر رہے۔ ایرانی پیٹرول کی یعنی ان علاقوں میں سارا انحصار ایرانی پیٹرول پر ہے، اور پھر بعض علاقوں میں 100% تک ایرانی آئل ہے، جو خاص طور پہ جو 5 اضلاع سے ایران کے بارڈر سے منسلک ہیں، چاغی، واشق، گوادر، کیچ، پنجگور، ان کا تو 100% انحصار جو ہے نا وہ ایران کے پیٹرول پر ہے۔ اسی طرح خزدار، ایون کا کوئٹہ تک، اور پھر لورالائی، بارکھان، رکنی اور ڈیرہ غازی خان تک ایرانی پیٹرول آ رہا ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف آپ پیٹرول کو رو رہے ہیں کہ مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول کی وجہ سے قیمتیں بلند ہو رہی ہیں، پیٹرول 150 روپے تک پہنچ گیا ہے، بلکہ اس سے مہنگا ہونے جا رہا ہے، حکومت اس پہ سبسڈی دے رہی ہے، پیٹرول کی وجہ سے تمام چیزوں کی جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہونے جا رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو دوسری طرف سستا ایرانی پیٹرول جو 80 روپے سے لے کر 115 روپے تک دستیاب ہے۔ تو ناظرین، یہ حقیقت اس کا یعنی کہ بی بی سی تک اس کی اس میں یعنی کہ وہ رپورٹ میں سامنے آ چکا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔